آج بولتا 5 سورہ یاسین، 5 ٹائمز سورہ یاسین، آج پڑھو کل پڑھو. اگر 5 دن تک پڑھ سکتے تو بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. سورہ یاسین اللہ کے رسول کا سورہ ہے، آپ کا نام یاسین تھا، ایک صلوات پڑھے رسول اللہ کے نام پہ. 5 سورہ یاسین پڑھ کر بی بی ختیجہ کو ہدیہ کرو، یہ 5 دن 12 رمضان تک بی بی ختیجہ کو ہدیہ کرو. روز 29 رمضان تک صلوات کی ایک تصویر پڑھ کے ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو میں کچھ نہیں بولتا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ 29 یا 30 رمضان تک آپ کے ساتھ اہل بیت پہ ہوں انشاءاللہ. یو ٹیل می کہ کیا ملا آپ کو. سورہ یاسین پڑھ کے بی بی کو آدھے گھنٹے کا یہ عمل، بٹ دس کین چینج یور لائف. حاجات تمہاری ایسے پوری ہوں گی انشاءاللہ، لیکن کنڈیشنز اپلائی. اس کے بعد غیبت نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا. 5 سورہ یاسین پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرو، اور اب مرحومین کو اس کا ثواب دو. ہدیہ بی بی کو کرو، بولو بی بی آپ میرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب کو معاف کر دو، آپ کے صدقے میں اللہ ختیجہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو بخش دو. یہ کرنا. اور صلوات کی تصویر روز ایک پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ بی بی تم سے کیسے راضی ہوتی ہے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں بی بی کے نام پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. دوستو بڑی مظلوم بی بی ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ. اتنی مظلوم بی بی ہے کہ آپ کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی اونلی ڈاٹر، جو 18 سال کے سن میں چلی گئی. اگر آج بی بی ختیجہ کو راضی کرنا ہے، ختیجہ اس بی بی کا نام اتنی پیسے والی ہو کے شعیب ابو طالب میں بی بی نے پتے کھا کے زندگی گزاری، لیو کھا کے زندگی گزاری. اور روایتوں میں ہے کہ کچھ جڑیں تھیں، روٹس جس کو بولتے جھاڑ کے، کھانے کو نہیں تھا، کئی دن کے فاقے ہو گئے تھے، پتے لیوز کھا رہی تھی. میں کتنی آسانی سے بول رہا، آپ آسانی سے سن رہے میری بات، کتنی آسانی سے میں بول رہا، آپ آسانی سے سن رہے. لیوز کھا کے بی بی نے وہاں کی زندگی گزاری ہے، رسول کے ساتھ، بی بی کے ساتھ، مولا کے ساتھ، سارے لوگ. اور کچھ جڑیں کھا لی تھی زہریلے، جس کا اثر ہوا، اور بی بی کو زہر کا اثر ہوا، اور بی بی کی 10 رمضان کی صبح میں شہادت ہو گئی. اس وقت بی بی زہرا کا سن کیا تھا؟ صرف 5 سال، 5 سال یا 5.5 سال کا بی بی. 5 سال 5.5 سال 5.5 ایئرس میں چاہنے والی ماں کی محبتیں ختم ہو گئی. اس کے بعد بی بی کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے. آج بی بی ختیجہ کو اللہ کے رسول نے، آپ کا جنازہ اٹھا اور شعیب ابو طالب میں لے کے جا کے بی بی کو دفن کیا گیا، وہیں پر جہاں جناب ابو طالب دفن ہے. آج بھی شعیب ابو طالب بند ہے مکے میں، وہ قبرستان ہے. جب میں عمرے پہ اپنے گروپ کو لے کے جاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ ختیجۃ الکبریٰ ہے، یہ جناب ابو طالب ہے، پورا خاندان اہل بیت شعیب ابو طالب میں. لیکن اللہ، ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ جنت البقیع اور جنت المولا، جو اسلام کا پہلا قبرستان ہے، فرسٹ گریو یارڈ، فرسٹ سیمیٹری آف اسلام، شعیب ابو طالب ہے، جہاں پورا خاندان رسول، پوری اہل بیت، پوری فیملی آف پروفٹ وہاں دفن ہے. جہاں پہ اللہ کے رسول کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب ہے، عبد مناف ہے، جناب ہاشم ہے، پورا خاندان وہیں پر دفن ہے. وہیں پہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی ختیجۃ الکبریٰ، یہ 2 محسنان اسلام کی گریو وہیں پر ہے. دوستو میں آپ کو ایک بات بولوں کہ ختیجہ کے اوپر جو ظلم ہوا، اور اس کے بعد بی بی ختیجہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ان کی بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر گیا، بی بی فاطمہ پہ گرا، تو اس وقت ختیجہ کا کیا حال ہوا ہوگا، کیا تڑپ کے رو رہی ہوگی کہ میری ایک ہی بیٹی 18 سال کا سن، دروازہ میں نے کہا گرا، کیسے گرا؟ دوستو ظالموں نے لا کے لکڑیوں کو رکھا تھا،
اور بی بی دروازے کے پیچھے آ گئی تھی، اور دروازے کی جب اس نے کہا کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا، تو اس وقت فاطمہ نے کہا تھا ارے اس گھر میں رہتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس ظالم نے جب لکڑیوں کو روشن کیا اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو اس ظالم نے اتنی زور سے دھکا مارا کہ فاطمہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ بی بی نے تڑپ کے کہا یا ولدی مہدی ادرکنی، اپنے بیٹے کو آواز دی۔ عزیزو، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ اگر 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ رہی تو ہمیشہ ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی، ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، اور لکڑی ٹیک کے بی بی 18 سال کی سن میں بی بی لکڑی کو ٹیک کے چل رہی، بی بی عصا کو لے کے چل رہی، اور آخری ایام میں تو بی بی زہرا دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ عزیزو، وہ لمحہ بھی آیا کہ جب امام علی نے بی بی کو غسل دیا اور سلمان نے مولا علی کے زور سے صیحہ سنا، زور سے گریا سنا۔ غسل کے بعد علی نے سے پوچھا سلمان نے کہ مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، آپ کو کیا ہوا مولا کہ اتنی زور سے گریا کیا؟ تو عزیزو، اس وقت علی نے روتے ہوئے کہا، علی جیسا صابر امام کہتا ہے کہ سلمان تم کو نہیں معلوم، ارے جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو فاطمہ کی ساری ربس ٹوٹ گئی، ارے میرا بچہ محسن پیٹ میں شہید ہو گیا۔ جب بی بی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم آئی، آپ کو معلوم ہے کہ بی بی زہرا جو ہے پورا 75 یا 90 ڈیز تک ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی، بی بی ایسا چلتی تھی۔ کیا مصیبت گزری، یا فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے، کوئی نہیں بتا سکتا میری بیوی پہ کیا مصیبتیں گزر گئی۔ عزیزو، شہادت کے بعد بھی، کفن پہنانے کے بعد بھی آپ تصور کرو کہ مدینہ ہے، ایک کینڈل جل رہی، بی بی کی میت رکھی ہوئی ہے۔ جب شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اپنی ماں کی میت پہ گئی تو زینب نے سر کو پیٹا، روتے ہوئے ماں کو دیکھا اور فوراً امام علی کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی بی بی زہرا کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ علی نے حسن اور حسین کو بلایا۔ تصور کریں کہ 8-9 سال کا سن ہے، دونوں معصوم شہزادے، سر پہ امامہ نہیں، آستینیں الٹی ہوئی، گریبان چاک ہے، ماں کی میت میں ماتم کرتے ہوئے آئے، ماں کو غور سے دیکھا، حسن 35 کھڑے ہو، حسین ماں کے چہرے کے سامنے آ گئے، بالکل سامنے آئے، 8-9 سال کا سن ہے، غور سے ماں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہے، تڑپ کے روتے جا رہے۔ امام علی سرانے کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا حسین نے علی سے کہا بابا جب میں آتا تھا پکارتا تھا ماں مجھے سینے سے لگاتی تھی، میری ماں کو بولو مجھے سینے سے لگا لو۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، خاموش بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو، لڑی ہے علی کی، علی صبر کر رہے، لیکن حسین نے کہا بابا میں ماں سے ایسے رخصت نہیں ہوں گا، میری ماں سے کہو مجھے سینے سے لگائے۔ اس کے بعد حسین کا جملہ ماں کے چہرے کے سامنے آگے گا، اماں آپ کا حسین آیا، اماں اماں آپ کا حسین آیا، اماں جب تک تم مجھے سینے سے نہیں لگاؤ گی اس وقت تک حسین نہیں جائے گا۔ عزیزوں، بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے سینے سے لگا لیا اور کہا میرے لال، یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے